الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ نماز کے 14 ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ اور دلیل کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین سے فرمایا، جبکہ انہوں نے کہا کہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے اور میں کھڑے نہیں ہو سکتا، تکلیف میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر نہ کر سکو تو بیٹھ کر، یعنی کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کروٹ لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز میں کھڑا ہونا، قیام کرنا رکن ہے۔ جو شخص کھڑے ہو سکتا ہے اسے لازمی کھڑا ہو کر ہی پڑھنا ہوگا، چاہے کسی چیز کا سہارا لے کر، دیوار، لکڑی، عصا، کچھ بھی ہو، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ اگر بغیر سہارے کے پڑھ سکتا ہے، اور اگر سہارے لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو سہارا لے کر کھڑا ہوگا، بیٹھے گا نہیں جب تک وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا تبھی اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کھڑے ہونے میں تکلیف ہو یا مرض بڑھ جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ بیٹھ کر بھی رکوع و سجدہ کرنے کی کوشش کرے اگر ممکن ہو۔ تیسری بات، اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے تو کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر قبلہ رخ لیٹے، دائیں کروٹ پر لیٹے گا اور رخ قبلے کی طرف ہوگا لیٹنے کی صورت میں۔ چوتھی بات، اگر کروٹ بھی ممکن نہ ہو، اگر صرف لیٹ کر ہی نماز پڑھ سکتا ہے تو سیدھا لیٹ جائے اور اشارے سے رکوع و سجدے کرے۔ سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ جھکا ہوا ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آخری حد جو ہے، اگر انسان سر بھی نہیں ہلا سکتا تو اگر سر بھی نہ ہل سکے تو آنکھوں کے اشارے سے فرق کرے۔ رکوع ہلکا اشارہ ہوگا، سجدے میں زیادہ جھکا ہوگا، اور اگر آنکھوں سے بھی نہ ہو سکے تو دل ہی میں نماز ادا کرے، یعنی دل میں قرات اور ارکان کی نیت اور تصور کر لے۔ یہ آخری حد ہے۔ چھٹی بات معلوم ہوتی ہے کہ حالت نماز سے نیچے درجے میں صرف مجبوری سے اترے، یعنی کھڑے سے بیٹھنے تک صرف تبھی آئے جب واقعی قدرت نہ ہو یا مشقت ایسی ہو کہ خشوع جاتا رہے۔ اتنی مشقت ہو اس کو کھڑے ہونے میں یا رکوع کرنے میں کہ جس سے اس کے خشوع میں خلل پڑتا ہو، تبھی وہ دوسرے درجے میں اترے، ورنہ پہلے درجے میں رہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ مشقت کا معیار کیا ہوگا، دشواری کا معیار کیا ہوگا، کیسے ناپیں گے؟ تو علماء نے کہا کہ ایسی مشقت جو خشوع کو توڑ دے، شریعت میں اس کو عذر مانا گیا ہے۔ شریعت میں اس کو عذر مانا گیا ہے کہ جس سے انسان کا خشوع میں خلل پڑتا ہو، نماز کے دھیان میں خلل پڑتا ہو، تو اس کو ہی مشقت کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کو مشقت نہیں کہا جاتا۔ کسی کے نفس کو گرا گزرتا ہے تو اس کو عذر تھوڑی مانا جائے گا، اس کو عذر نہیں مانا جائے گا۔ ایک صاحب ہم سے یہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب مجھے نماز پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے مسجد آ کر، اس لیے میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ مجھے جو ہے بہت مشکل لگتی ہے میں مسجد میں آ کے پڑھوں، اس لیے میں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس کو آسانی کہتے ہیں؟ اس کو آسانی نہیں کہتے ہیں، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ اور شریعت آزادی نہیں دیتی، پابندی دیتی ہے۔ تو آپ آزادی کا نام آسانی رکھ دیں تو اس سے شریعت بدل نہیں جاتی ہے۔ اس کو مشقت نہیں کہتے ہیں، مشقت اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساتویں بات ہو گئی۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ صرف بیماری ہی عذر نہیں بن سکتی، اور بھی چیزیں عذر ہو سکتی ہے نماز کے تعلق سے۔ مثال کے طور پر انسان ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں چھت ہی بہت چھوٹی ہے، چھت نیچے ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کشتی میں کوئی سوار ہوا ہے، کشتی میں چھوٹے کیبن بنے ہوئے ہیں، وہاں نماز پڑھنا ہے اسے۔ ٹرین میں ہے، ہوائی جہاز میں، کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں پر، تو یہ بھی عذر بنے گا، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ممکن نہ ہو، تنگ جگہ ہو، یہ سب بھی عذر ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ نویں بات یہ ہوتی ہے کہ نماز عقل باقی رہنے تک کبھی ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ جب تک انسان کی عقل کام کر رہی ہے نماز پڑھنا ہے، جب تک عقل نہیں ختم ہوگی نماز بھی ساقط نہیں ہوتی۔
جس بھی حالت میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے اس میں پڑھے گا جب تک عقل کام کر رہی ہے. اگر وہ پاگل ہو گیا تو پھر کتنا بھی صحت مند ہو، کھڑے ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، نماز اس پر ساقط ہو جاتی ہے. تو جب تک ہوش ہے نماز فرض ہے. یہی وہ عبادت ہے جو تمام عبادتوں سے الگ ہے، تمام عبادتوں سے الگ ہے. جب تک ہوش ہے نماز فرض ہے. جسم جتنا ساتھ دے اتنا کرو، باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. 10ویں بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ بیمار شخص بیٹھ کر جس طرح چاہے بیٹھے شرعاً جائز ہے. اختلاف صرف افضل طریقے میں ہے. اب کل کے درس میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو کون سا طریقہ اپنائے بیٹھنے کا. کیا کرسیوں والا طریقہ بیٹھنا ہے یا زمین پر بیٹھنے والا طریقہ ہے، اور زمین میں بھی بیٹھنے والے میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا، سنت کا کون سا طریقہ ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے. بہرحال اتنا بات یاد رکھیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اختلاف کیا ہے کہ کون سا طریقہ، کون سی حیت ہوگی، کیفیت ہوگی، اس میں افضل کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. 11ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ استطاعت کے مطابق اللہ حکم دیتے ہیں. شریعت مشکل ڈالنے کے لیے نہیں آئی ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے. جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. شریعت میں آسانی ہے اور رحمت ہے. یہ ساری جو رخصتیں بتائی گئی ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، بیٹھ نہیں سکتے ہو، لیٹ نہیں سکتے ہو، تو اشارے سے، تو یہ ساری رخصتیں کس لیے ہیں؟ اس بات کی دلیل ہے کہ دین تنگی نہیں بناتا بلکہ سہولت دیتا ہے. اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ نفل نماز کا حکم کیا ہے. نفل نماز میں تو کہتے ہیں کہ نفل بیٹھ کر بھی درست ہے، چاہے بغیر عذر کے. اگر انسان کھڑا ہو سکتا ہے پھر بھی اگر وہ بیٹھ کے پڑھنا چاہے، یہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا، وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. البتہ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ اجر میں کمی آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اگر کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، نفل نماز پھر بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے، اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں کتنا ثواب ملے گا؟ آدھا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن فرض نماز کے لیے رخصت نہیں ہے. فرض نماز آپ کو اگر قدرت ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. کل کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قیام کی قدرت یعنی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے بیٹھے گا، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے اور اس میں ہونے والی لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما. آمین.